الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 14 پر تھے، اسی سے آگے ہم لے کر چلیں گے بات کو کہ پل صراط جسے ہم کہتے ہیں اس کا منظر بیان کیا جا رہا تھا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں، منافق پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ انہیں کہتے ہیں کہ رکو، ہم بھی تمہارے ساتھ آگے چلیں کہ تمہارے سینوں سے جو روشنی نکل رہی ہے ہم بھی اس سے نقتبس من نورکم، اس نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو اس کے جواب کے اندر پھر اللہ کی طرف سے ایک دیوار حائل ہو کر گرتی ہے ان کے درمیان میں، اور جس کے بیچ میں ایک دروازہ ہوتا ہے، آگے کی طرف رحمت ہے، پیچھے کی طرف عذاب ہے۔ اس پر چیختے ہیں پھر یہ منافق، الم نکم معکم، کیا ہم دنیا میں تمہاری ساتھ نہ تھے؟ تو اب اس کے اوپر آگے جواب دیا جا رہا ہے، قالوا بلا، کیوں نہیں تم ہمارے ہی ساتھ تھے۔ اب یہ جواب اہل ایمان کی طرف سے ہے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈال دیا، یعنی کہ وہ جو دنیا کی مال کی اولاد کی محبت تھی وہ اپنے اوپر خود غالب آنے دی، اس کو مقصد زندگی بنا لیا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اس کے بعد پھر تم انتظار میں پڑ گئے، تربص میں پڑ گئے کہ ڈیلے کرنا شروع کر دیتا ہے انسان دین کے معاملات کو۔ وَارْتَبْتُمْ، پھر اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر شک میں پڑ جاتا ہے دین ہی کو لے کر۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا تمہاری من گھڑت خواہشات نے، حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں خوب دھوکہ اس بہت بڑے دھوکے باز نے۔ غائن پر جب پیش ہوگی غرور تو اس سے مراد ہے دھوکہ، اب غائن پر جب زبر ہے غرور تو یہ فعول کا وزن صفت کا وزن بن جاتا ہے، یہ مراد ہے دھوکے باز یعنی شیطان، بہت بڑا دھوکے باز۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، بس آج تم سے نہ تو کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی کافروں سے۔ یہ ہیں الفاظ اب جو بڑے اہم ہیں کہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا کہ تم پیسے دے کے مال دے کر اپنی جان کی طرح چھڑا لو، نہ تم سے لیا جائے گا نہ ہی کافروں سے۔ کیا مطلب ہے کہ ان کا انجام اب کن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کافروں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، بھلے دنیا کے اندر یہ مسلمان تھے۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، یا مولاکم، وہ آگ ہی اب تمہاری مولا ہے، تمہاری پشت پناہ ہے، تمہاری خیر خواہ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب آگے پھر سے دعوت دی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا وقت آ نہیں گیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کی طرف۔ وما نزل من الحق، اور اس شے کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے حق میں سے اتاری ہے یعنی قرآن مجید۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور اہل ایمان کو چاہیے، یا وہ لوگ جو دعویٰ رکھتے ہیں مسلمان ہونے کا، اہل ایمان ہونے کا، ان کو چاہیے کہ ان کی مانند نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یہودیوں کی طرح جیسے نہ بن جائیں۔ کیوں؟ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان تک کتاب پہنچی، اللہ کی آیات پہنچی، کتاب دی گئی، فطال علیہم الامد، پھر ان پر ایک مدت گزر گئی کہ انسان وہی باتیں بار بار سنتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، سمجھتا رہتا ہے، پتہ تو چل گیا ہے بات کیا ہے، عمل نہیں کر رہا اس کے اوپر، لیکن جب بار بار وہی ریپیٹیشن ہوتی رہتی ہے اور عمل انسان نہیں کرتا، ایک ہے انسان عمل کرے، پھر اللہ اور آگے بڑھنے کی توفیق دیتا ہے، پھر انسان اور چیزیں سنتا ہے، پھر اور چیزیں انسان کے سامنے کھلتی ہیں، پھر انسان اور آگے بڑھتا ہے۔ ایک ہے کہ آپ وہی پہلے لیول کے اوپر ہی عمل نہیں کر رہے اور وہی باتیں سنتے جا رہے ہیں۔ پھر ایک مدت جب گزر جاتی ہے، فقست قلوبہم، ان پر بھی اسی طرح ہوا، ایک مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ وکثیر منہم فاسقون، پھر قرآن کی آیات بھی اثر نہیں کرتی، کوئی واعظ نصیحت انسان پر اثر نہیں کرتا، پھر انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے۔ ان کے بھی اسی طرح دل پتھر ہو گئے۔ وکثیر منہم فاسقون، اور اب حال یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ فاسقوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اب اگر دل پتھر ہو گیا ہو انسان کا تو اس کا حل کیا ہے، وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں بھی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ انسان کا اگر دل پتھر ہو گیا ہے اور اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا قرآن کی آیات سے یا نصیحت سے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ زمین بنجر ہوتی ہے، اللہ پانی برساتا ہے تو زمین پھر سے جو ہے وہ زرخیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کا اگر دل مردہ ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، اسی طرح ہم اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ ان المصدقین والمصدقات، یقیناً تصدیق کرنے والے مرد اور تصدیق کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، یضاعف لہم، اللہ ان کو کئی گنا
بڑھا کر اس کو واپس کرے گا، کئی گنا بڑھا دے گا ان کے لیے وہ سب کچھ. وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے عزت کی روزی ہوگی، عزت کا اعلیٰ بدلہ ہوگا. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہ ہیں اصل میں وہ لوگ کے جو صدیق ہیں. والشہداء، اور شہداء ہیں عند اللہ، عند ربہم، اللہ اپنے رب کے ہاں. یہ اصل میں ہمارے ہاں دو مقامات ہیں دین کے اندر، کہ سب سے اونچا مقام تو ہے نبوت کا، اس کے بعد پھر آتے ہیں صدیقین، اس کے بعد پھر آتے ہیں شہداء، اس کے بعد پھر آتے ہیں صالحین، عام نیک مسلمان. اب اس کے اندر بھی جو سب سے اونچا مقام ہے وہ تو دروازہ بند ہو چکا ہے نبوت کا. اب ایسا نہیں ہو سکتا کوئی شخص محنت کر کے نیکیاں کر کے تو نبوت تک پہنچ جائے، بلکہ کھلا بھی تھا جب نبوت کا دروازہ، تب بھی کوئی اپنی محنت سے نبوت تک نہیں پہنچ سکتا تھا. وہ تو اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ہوتا تھا، اللہ جس کو چاہتا تھا چن لیتا تھا بحیثیت نبی. ہاں اب لیکن دروازے کھلے ہیں کہ آپ نیک مسلمان بنے، صالح بنے، پھر اس کے اوپر کا مقام کیا ہے؟ مقام شہادت ہے. اور اس سے بھی اوپر کا مقام کیا ہے؟ مقام صدیقیت ہے. ہمارے ہاں شہید سمجھا گیا صرف اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، حالانکہ قرآن ان کو شہید نہیں کہتا، حدیث میں ان کو شہید کہا گیا ہے کہ وہ بھی شہید ہیں. قرآن شہید کس کو کہتا ہے؟ نہیں، وہ تم کو تو قرآن مقتول کہتا ہے فی سبیل اللہ. لا تکونوا کالذین، نہیں، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. شہید نہیں کہتا قرآن کو. حدیث میں وضاحت کی گئی ہے کہ وہ بھی شہید ہے، فلانی بیماری سے جو مر گیا وہ بھی شہید ہے، اینڈ سو آن. قرآن شہید کہتا ہے. شہید کا مطلب کیا ہے؟ گواہ. جس شخص کی زندگی گواہی دے کہ جن باتوں کو وہ زبان سے اقرار کرتا تھا، he lived by them، اس کی زندگی بتاتی ہے کہ وہ ان کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ تمہیں گواہ بنائے گا تمام انسانوں کے خلاف. وہ ہے مقام شہادت اصل میں. اور سے بھی اوپر جس کی بہترین مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور اس سے بھی اوپر پھر مقام صدیقیت پر مردوں میں سے ابو بکر صدیق، اور خواتین میں سے صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہوگا اور ان کا نور بھی ہوگا. نور سے مراد کیا ہے؟ وہی جو بھی پیچھے بات پڑی تھی کہ پل صراط پہ جب چلیں گے تو وہ نور ایمان جب کھل کر سامنے آئے گا سارا کچھ، ان کا نور بھی ان کے سامنے ہوگا. والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو جہنمی ہیں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اب یہ ایک آیت ہے، آیت نمبر 20 سورۃ الحدید کی. اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے سے لے کر تو بڑھاپے تک، مرنے تک کہہ لیں آپ، جتنے بھی دور آتے ہیں سارے گنوا دیے ایک ہی آیت کے اندر. دیکھیں ذرا، اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ دنیاوی زندگی کی کل حیثیت کیا ہے. اب وہ سٹیپس ہیں اصل میں. پہلا وہ جو مرحلہ آتا ہے لعب، کھیل ہے، کہ بچہ پیدا ہوا ہے اس کے لیے اصل اہمیت کس کی ہے؟ اس کے کھیل کی ہے. وہ کھلونے ہیں بس اس کے چھوٹے موٹے. کھلونا آپ ہاتھ میں دے دیں گے تو خوش ہے، کھلونا چھین لیں گے تو رونے لگ جائے گا. گویا کہ اس عمر میں اس کے لیے اہم ترین چیز کیا ہے؟ کھیل ہے، اس کے کھلونے ہیں. وَلَهْوٌ، پھر اگلی سٹیج ذرا آتی ہے، بچہ ذرا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو تماشا، کہ کھیل کے اندر اب تھوڑی شرارتیں بھی شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے دور میں تو ذرا معصوم شرارتیں ہوتی تھی بچوں کی، کہ کچھ چیز گندی کر دی، کوئی چیز گرا دی، کسی کی بیل دے کر بھاگ گئے. یہ کیا ہے؟ ابھی شرارتیں ہیں، ان میں انوسینس کے ساتھ ساتھ اب ذرا وہ شرارتی پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے. پھر اس سے اگلی چیز سٹیج آتی ہے. اب نوٹ کریں ذرا، اب یہ جو بچے کی اگلی سٹیج آئی لہو، شرارتوں والی، اس کو چھیڑ دیا، اس کو چھیڑ دیا، کہ گھر میں مہمان چلے گئے تو تماشا وہاں پہ شروع ہو گیا. اب اس سٹیج پر آ کر وہ جو پچھلی سٹیج کی چیز تھی اس نوٹ کیجیے گا، جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ہم، پچھلی سٹیج کے اندر جو چیزیں اہم ترین تھیں وہ غیر اہم ہو جاتی ہیں. اب وہ بچہ آگے بڑھا ہے، اب وہ جو کھلونے تھے جو رو رو کر کبھی لڑ کے لیے تھے، اب وہ پڑے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹا پڑا ہے، کسی کی اب ضرورت نہیں ہے ان کی، اب ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی. اب وہ حیثیت ہوگی ان شرارتوں کی. اچھا، اگلی سٹیج ہے وہ زینت کا دور آتا ہے، ٹین ایج، جس میں آپ کہہ لیں کہ وہ جنسی شعور سب سے پہلے بچوں میں آتا ہے. اب اس سٹیج کے اندر کیا ہے؟ کل کا، اب زینت کسے کہتے ہیں؟ خوبصورتی. کہ اب اصل توجہ کیا ہے کہ وہ جو لڑکا آپ کہہ لیں پھرتا تھا، شرٹ باہر نکلی ہوئی ہے، بالوں کا بھی نہیں پتا، بکھرے ہوئے ہیں، اب وہ بھی 30 منٹ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بھی بنائے گا، اپنے کپڑے بھی سیٹ کرے گا، اپنا ہیئر اسٹائل بھی بنائے گا، سارا کچھ کرے گا. کیوں؟ کہ وہ مخالف سمت
کو متاثر کر سکے، یہ سارا کچھ ہے. ابھی کیا ہے وہ زینت کا دور، لڑکیوں میں ذرا زیادہ ہوتی ہے یہی چیز، یہ زینت کا دور ہے. اب یہ جو زینت کا دور شروع ہوا تو جو چھوٹی موٹی بچپن کی شرارتیں تھی اب وہ مار کے بھاگ گئے، بیل دے کے بھاگ، اب وہ غیر اہم ہو گئی ہیں. ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی زندگی کے اندر. اب اصل اہمیت کس کی ہے؟ اپنی زینت اور اپنا آپ کو بناؤ سنگھار کرنا اور یہ وہ سارا کچھ. ٹین ایج کہتے ہیں جس کو آپ، نوجوانی. اب یہ نوجوانی کا دور پھر گزرتا ہے تو اگلی سٹیج آتی ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، کہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا. کہ یہ بڑی مزے کی چیز ہے. انسان جو گزرا ان چیزوں سے وہ تو بڑا انجوائے کرتا ہے ان آیات کو، کہ اب آپ اس سے آگے گزرتے ہیں ذرا پریکٹیکل دور کے اندر آتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں تھوڑا سا شامل انٹر ہوتے ہیں. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ جو یونیورسٹی کے اندر ہم جب گئے تو لڑکے جو ہاسٹل کے آتے تھے اکثر وہ جن کپڑوں میں سوئے تھے انہی میں اٹھ کر آ جاتے تھے اور چپلیں ٹوٹی بھی پہن کر ہال میں آ کر بیٹھ جاتے تھے. کہ اب اصل چیز ان کے نزدیک کیا ہے؟ کیریئر بنانا ہے. اب ان کے لیے بال بکھرے ہوئے ہیں. اب بلکہ کہنا پڑتا تھا، ٹیچروں کو ڈانٹنا بھی پڑتا تھا کہ کپڑے تو کم از کم بدل کے آیا کرو. اب وہ بکھرے ہیں، گندے مندے ہولیے ہیں ان کے. کہ اصل چیز کیا ہے کہ کیریئر بن جائے، نمبر اچھے آ جائیں، پھر کیریئر لگ گئی تو پھر جاب ہے، پھر ایک دوسرے پر فخر کرنا. تفاخر باب تفاؤل سے کمپیئر کرنا اپنے آپ کو دوسروں سے. اس کے پاس اس کی جیب میں کون سا فون پڑا ہے، میرے پاس کون سا، اس کے پاس کون سی سواری ہے، میرے پاس کون سی سواری ہے. ہر چیز میں اس کے پاس کون سا برانڈ کی فلانی چیز ہے، میرے پاس کون سے برانڈ کی فلانی چیز ہے. یہ کیا ہے؟ تفاخر. ایک دوسرے سے اب آگے بڑھنے کی کوشش ہے. اب اس دور میں آ کر وہ جو زینت کی چیزیں تھیں وہ اس اہمیت کے ساتھ نہیں رہتی، وہ غیر اہم ہو جاتی ہیں. آپ کو بڑے بڑے لوگ ملیں گے، کاروباری اور بڑے بڑے پروفیشنل لوگ ملیں گے، ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. وہ جو مظاہری بناؤ سنگار کی ہے، سادہ سے رہتے ہیں. پھر اس سے اگلی سٹیج آتی ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. انسان ذرا کیریئر بن گیا، کمانا شروع کر دیا، شادی ہو گئی، بیوی بچے ہو گئے. اب اصل اہمیت کس چیز کی ہو جاتی ہے؟ اب جو تو بندہ پریکٹیکل ہے، بعض تو ذہنی طور پر بچے ہی رہ جاتے ہیں، وہ پرانی سٹیجز پہ اٹک کے رہ گئے. جو تو میچور بندہ ہے وہ پھر آگے بڑھتا ہے. اب اگلی سٹیج کیا آتی ہے؟ اب اس کو فرق نہیں پڑتا کہ اس کی جیب میں فون پرانا پڑا ہے نیا پڑا ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا کہ اس کا گھر کون سی جگہ پہ ہے. اب اصل چیز کیا ہے؟ تکاثر فی الاموال والاولاد. کثرت زیادہ حاصل کرنے کے ریس میں وہ لگ جاتے ہیں. کن چیزوں میں؟ فی الاموال، مال میں اور اولاد میں. آپ 50-60 سال کی جو عمر کے لوگ ہیں ان کو آپ ملتے ہوئے دیکھیں، ان کی گفتگو سنیں تو وہ گفتگو یہی ہوگی ان کی کہ مطلب عرصے بعد کہیں پر ملے ہیں. سب سے پہلا سوال ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں جی آپ کے؟ ہمارے اتنے بچے ہیں. ہاں جی، کرتے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے نا، وہ یہ کرتے ہیں. گھر کہاں پر ہے آپ کا؟ ہمارا گھر وہاں پر ہے. اچھا جی، ہمارا گھر وہاں پر ہے. تو اب ان چیزوں کے اندر اب آگے نکلنے کی کوشش ہے. مال اور اولاد، ایسٹس کتنے ہیں اور اولاد کتنی ہے. آج کے دور میں وہ تو نہیں رہا معاملہ جو قبائلی زندگی میں تھا کہ بیٹوں کو مین پاور سمجھا جاتا تھا، دستے بازو. لیکن پھر بھی بہرحال وہ چیز ہے آج کے دور میں بھی. تو مال اور اولاد کی کثرت کے اندر اب اس کو بڑھانا شروع کرتے ہیں کہ اور مال بن جائے اور مال بن جائے. اور اولادوں میں تو ہمارے یہاں ریس نہیں ہوتی ویسے پاکستانی معاشرے کے اندر، ورنہ عربوں میں یہ چیزیں بڑی اہم تھیں اس وقت. اب یہی چیز ہے کہ آخری سٹیج پر یہ آتی ہے، مال بناتے 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 اینڈ پہ پھر انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. یہ پورا جو سائیکل ہے بچپن سے لے کر کہ کھلونے ہیں، کھلونے کے بعد تماشے ہیں، تماشے کے بعد زینت، ٹین ایج ہے، ٹین ایج کے بعد تک تفاخر ہے، تفاخر کے بعد تکاثر ہے. اب اس کی مثال اسی بارش کی سی ہے کہ کفار یہاں کسان کے معنی میں، اب کافر کسان کو کہتے ہیں، کفار اس کی جمع کسان. ایسی بارش کے جو کسان کو بڑا خوش کرتی ہے، ایسی بارش کی سی ہے کہ عجب الکفار نباتہ، کہ وہ جو کھیتی ہے کسان کی وہ اس کو بڑا خوش کرتی ہے. کہ اصل میں ہوتا کیا تھا پچھلے دور میں کہ اب یہ آرٹیفیشل سسٹم نہیں ہوتے تھے اریگیشن کے، تو پانی کس طرح سے مل رہا ہے فصلوں کو؟ بارش ہی آتی تھی کہ سارا اپنا کام کر کے اب دعائیں ہوتی تھیں کہ بارش ٹائم سے آئے تو معاملہ آگے بڑھے. جیسی بارش ہوتی تھی تو کسان خوش ہوتا تھا کہ زمین پہ ہل چلایا ہے، بیج بویا ہے، اب یہ بارش ہوئی ہے تو سلسلہ آگے بڑھے گا کھیتی کا. تو جو کھیتی ہوتی ہے بارش کے بعد وہ کسان کو بڑا خوش کرتی ہے. ثم یہیج، پھر وہ ذرا پروان چڑھتی ہے، گومپلیں نکلتی ہیں، اس کی بیج ذرا نکلنا شروع ہوتے ہیں، کھیت پر نظر آتا ہے کچھ اگنا شروع ہو گیا ہے زمین کے اوپر. فتراہ مصفرن، پھر جب وہ فصل پوری پک جاتی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ مصفرن، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب کھیتی پک جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کاٹ لیتے ہیں.
لیکن یہ جو انسان کی زندگی ہے اس کی مثال اس کہتی ہے جب وہ پوری پک جاتی ہے تو فتراہ مصفرن، تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی ہے. کھیتی کو نہیں کاٹیں گے تو کیا ہوگا؟ مرجھانا شروع ہو جائے گی، زرد پڑ جائے گی. ثم یکون حطاما، بالآخر یہ کہ وہ بالکل توڑی توڑی بن کر رہ جاتی ہے. آپ فصل کو نہ کاٹیں، پہلے وہ مرجھائے گی پھر ضائع ہو جائے گی ساری. یہ مثال ہے انسان کی زندگی کی. اصل میں پلانٹ سائیکل جو ہے وہ بڑا تیز ہے. ایک ہی سیزن کے اندر نظر آ گیا کھیت کہ کچھ بھی نہیں تھا، زمین سے اوپر اگا، کونپلیں نکلی، ثم یہیجو، پختہ ہو گیا، پک گیا. پکنے کے بعد پھر ذرا زرد ہوا اور اس کے بعد پھر حطامہ، وہ توڑی سی رہ جاتی ہے. انسان ہے ہمارے لیے ذرا وہی سائیکل 50-60 سال کا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، بچہ ہے، بڑا ہوا، اس کے بعد اسٹیبلش ہوا، اپنے کام شام کیے، بڑھاپے میں وہ جو زرد ہو گیا، گویا کہ بوڑھا ہو گیا، ثم یکون حطاما، موت آ گئی. اب دو ہی چیزیں ہیں. اب وفی الآخرۃ عذاب شدید، اب یا تو آخرت کے اندر شدید عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یا یہ کہ مغفرت ہے، معافی ہے اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور اللہ کی رضامندی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکے کے سامان کے. اب یہ ہے اصل میں کہ یا تو انسان اٹھا لیں، نہیں پسند آ رہا کہ یا تو انسان، اب یہ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جو سارے انسان کی زندگی کے مراحل گنوا دیے. اب یا تو انسان انہی مراحل میں گم رہے، انہی میں پھنسا رہ جائے، اور جیسے اکثریت انسانوں کی انہی مراحل سے گزرتی ہے، انہی میں گم ہو کر رہ جاتی ہے، یا پھر ان سے باہر نکلے. اور باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے اگلی آیت کے اندر. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، دیکھو بھاگو، سبقت لے جانے کی کوشش کرا، وہ دنیاوی ریس میں لگ جاؤ، یا پھر آگے نکلنے کی کوشش کرو کس چیز کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے، وجنۃ، اور اس جنت کے حصول کے لیے بھاگو، ارضھا کارض السماء والارض، کہ اس کی طول جو ہے ارض جو ہے، چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں زمین جتنی ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ جنت کے جو تیار کر دی جا چکی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. اب یہ اصل میں وہ موضوع تھا بڑا دلچسپ کہ وہ سارے ایک طرف مراحل ہیں زندگی کے. کتنے مراحل ہوئے یہ سارے؟ لعبن، کھیل کا دور، لعبن، تماشا، زینت، تفاخر بینکم، 4، اور تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ 5 دور ہیں زندگی کے. یا تو ان میں انسان گم ہو جائے، یا پھر اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگنے کو. دیکھیں آپ لا محالہ ان مراحل سے گزریں گے تو ٹھیک، وہ تو ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا آپ ان مراحل سے گزرے ہی نہ، یا کیفیات ہی آپ کی یہ نہ بنے. جب تک آپ انسان ہیں انہی سارے مراحل سے زندگی گزرے گی. لیکن آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہی یہ سب کچھ بن جائے، یہ دوسری چیز ہے. یہ نہ ہو، مقصد زندگی کا سیدھا ہو کہ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا حصول اور جنت کا حصول. اس کے لیے انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اور دنیا میں وہی بات کہ دین کے اندر انسان اوپر سے اوپر دیکھے کہ اور کتنا آگے بڑھ سکتا ہوں میں، اور دنیاوی چیزوں میں نیچے سے نیچے دیکھے کہ اتنے میں بھی تو گزارا ہو ہی جائے گا، اس میں بھی تو گزارا ہو ہی جائے گا. ہمارا الٹا معاملہ ہے کہ دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ آگے سے آگے بڑھتے ہیں اور رکنے کی کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے. اور دین کے اندر ہم کم سے کم پر اکتفا کرتے ہیں، فرائض ہی پورے ہو جائیں تو سمجھتے ہیں بس اسی پر جنت مل گئی ہماری. اس میں آگے، حالانکہ مومن بندہ ہے، مومن کا کام کیا ہے کہ دین میں آگے سے آگے بڑھے، بڑے سے اونچا اپنے سامنے نصب العین رکھے، اچیو کر لے کسی ٹارگٹ کو، پھر اور آگے دیکھے اور آگے بڑھے، اور دنیا کے اندر کم سے کم کے اوپر اپنے آپ کو راضی رکھے. دنیا میں بھی خوش رہے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ مغفرت حاصل ہوگی. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، دیکھو نہیں آتی کوئی مصیبت اس زمین کے اندر اور نہ ہی تمہاری اپنی جانوں میں، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اس کو تم پر کھول لیں، تم پر ظاہر کر دیں. کہ اللہ کے ہاں سارے جو تکلیفیں ہیں، مشکلیں ہیں، وہ لکھی ہوئی ہیں، انسان پر آنی ہیں، جو آزمائشیں ہیں وہ آ کر رہنی ہیں، وہ لکھی ہوتی ہیں کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم کھول دیتے ہیں ان کو. ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے. لیکن لا تعصوا علی ما فاتکم، کیوں؟ وہ جو مصیبتیں آتی ہیں انسان کے اوپر، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ اب اس کی حکمت بیان کی جا رہی ہے
مسائل آتے ہیں. دیکھیں جس انسان کی زندگی میں مصیبتیں اور مسائل نہ آئے وہ بندہ ہی نہیں بنتا پورا, وہ بچہ ہی رہ جاتا ہے. اس کی میں آپ کو موٹی سی مثال یوں دے دوں گا کہ ایک وہ بچہ ہے کہ جو یتیم ہو گیا کم عمری کے اندر ہی, اور اس نے یتیمی میں پھر بڑا ہوا, مارے کھائی معاشرے کی, اس کو پتا تھا کہ کوئی میرا اپنا نہیں ہے. اب وہ جب پہنچے گا 20-25 سال کی عمر میں, اور اس کا کردار جو بنے گا اپنے خود مارے کھا کھا کر جو سیدھا ہوا ہے, اور ایک وہ بندہ اس کو سارا کچھ چمچ میں منہ میں ڈالا گیا ہے, فیڈ کیا گیا ہے. اب وہ بھلے ہی 25 سال کی عمر میں کٹھا ان کو کھڑا کر دیں, زمین آسمان کا فرق ہوگا دونوں شخصیات کے اندر. ایک وہ 25 کا ہوگا بھی بچہ ہی ہے, ابھی 15 سال کا ہی ہوگا. ایک جو جس نے مارے کھائی ہے معاشرے کی, وہ 25 کا ہو کر بھی 40 کا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اصل میں وہ بیان جو کہ بات اب ہو رہی ہے کہ وہ جو مصیبتیں آتی ہیں لیکن لا تعصوا علی ما فاتکم, کہ تم مایوس نہ ہو ان چیزوں پر کہ جو تم سے چھوٹ گئیں. ولا تفرحوا بما آتاکم, یہ تو الفاظ دو ایسے ہیں کہ جن کو آپ بولڈ کر کے لکھ لیں, علیحدہ سے اپنے دل کے اوپر کم از کم ضرور لکھ لیں کہ جو چیز چھوٹ گئی تم اس پر غم نہ کھاؤ, اور جو تمہیں مل گیا لا تفرحوا اس پر تم اتراؤ نہیں, خوش نہ ہو. جس انسان نے زندگی کی اصل تکلیفیں دیکھی ہوتی ہیں وہ پھر اس چیزوں پہ نہیں لڑتا کہ کھانے میں نمک کم ہے یا مجھے گرمی لگ رہی ہے یا سردی لگ رہی ہے. اس کے سامنے اصل تکلیفیں انسانیت کی ہوتی ہیں, وہ انسان حساس ہو جاتا ہے. چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر نخرے وہی کرتے ہیں وہ جو عمومی ڈیجی سے بچے ہوتے ہیں, وہ بھلے 40 سال کا بندہ کیوں نہ ہو جائے, اس نے مشقتیں برداشت نہیں کی کبھی اصل انسانیت کی جو کیا ہیں. ٹھیک ہے, تو جب انسان پر یہ تکلیفیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے, انسان گرو کرتا ہے, ذہنی طور پر میچور ہوتا چلا جاتا ہے, اس میں حساسیت پیدا ہوتی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب پھر چھوٹی موٹی کوئی تکلیف بھی ہو جائے, کوئی چھوٹا موٹا نقصان بھی ہو جائے, کوئی مالی نقصان ہو گیا, کوئی جانی نقصان ہو گیا, تو اس نے بڑے بڑے نقصان اور دیکھے ہوتے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, اس پر کوئی ایک حد سے زیادہ وہ تکلیف نہیں ہوتی اس کو. ظاہر انسان ہے, تکلیف ہونا کوئی اس میں عیب نہیں ہے, لیکن کہ بس وہ ماتم شروع ہو گئے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اسے سوگ منائی جا رہے ہیں اور بس بیٹھ گئے ہیں, کوئی اور کام نہیں ہو رہا, ڈپریشن میں چلیں گے, وہ نہیں ہوتا. اور کوئی چھوٹی موٹی کامیابی مل جائے دنیاوی اعتبار سے, کوئی خوشی مل جائے, پھر اس پر انسان ایک حد سے بڑھ کر خوش نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے بھی دنیاوی چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں. انسان آزمائش ہی سمجھتا ہے دونوں چیزوں کو. لیکن لا تعصوا علی ما فاتکم, کہ تم اس پر مایوس نہ ہو کہ جو تم سے چھوٹ گیا. ولا تفرحوا بما آتاکم, اور اس پر اتراؤ نہیں کہ جو تمہیں مل گیا. واللہ لا یحب کل مختال فخور, اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ان لوگوں کو کہ جو شیخی خورے ہوتے ہیں, فخر کرنے والے, ایٹیٹیوڈ والے لوگ. خواہ مخواہ کا ایٹیٹیوڈ ہے, چلتے ہیں تو اکڑ کر چلتے ہیں, اور ایٹیٹیوڈ باتوں میں نہیں, ضروری نہیں کہ زبان سے ہی نہ ظاہر ہو, وہ انسان کی چال ڈھال میں پتہ لگ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کوئی شے سمجھتا ہے. اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند. اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جن کا بھی پیچھے تذکرہ ہو گیا, جن میں توازن ہوتا ہے طبیعت کے اندر. یہی وہ حدیث ہے, غالباً پہلے سنا بھی چکا ہوں, آپ کو پھر سن لیں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلم انما اخطأک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک, کہ دیکھو جو چیز تم سے زندگی میں چھوٹ گئی وہ تمہاری تھی نہیں کہ تمہیں مل جاتی, وما اصابک, اور جو شے تمہیں دنیا میں مل گئی, لم یکن لیخطئک, یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ تمہیں نہ ملے, تم سے چھوٹ جائے. کہ انسان کو یہ یقین اور اطمینان ہو, لے کر میں نے وہی جانا ہے جو میرے مقدر میں ہے. زیادہ دنیا کے اندر وقت لگا کر کوئی زیادہ نہیں سمیٹ لوں گا, ٹھیک ہے, اور اگر دین کی طرف وقت لگا لوں گا اور ادھر وقت کچھ کمپرومائز ہو جائے گا تو کوئی روٹی میری تھوڑی نہیں ہونے لگی. لے کر میں نے وہی جانا ہے, رزق میرا وہی ہے, رزق یہ اولاد ہو, لباس ہو, خوراک ہو یا چھت, تو یہی چیزیں ہیں. یہ میں اتنا ہی برتوں گا جتنا لکھا ہے, نہ اس سے زیادہ برت سکتا ہوں نہ اس سے کم. جس کو کہا گیا ہے نا کہ انسان, حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو موت نہیں آتی جب تک کہ آخری نوالا جو اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس کے اندر نہ چلا جائے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, یہ بھی آیت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے. وہ لوگ جو خود بھی کنجوس ہیں, بخل کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں, ویأمرون الناس بالبخل, اور لوگوں کو بھی کس کا حکم دیتے ہیں, کنجوسی کا. آپ کو کسی نے کبھی کنجوسی کا حکم دیا ہے؟ کسی کنجوس نے کبھی آپ کو بخیلی کا, کنجوسی کا حکم دیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ظاہر آپ سوچیں تو نہیں دیا, لیکن قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں الذین یبخلون, جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں, خود بھی بخیل ہیں, ویأمرون الناس بالبخل, اور لوگوں کو بھی کیا حکم دے رہے ہیں, مشورے کیا دے رہے ہیں, کنجوسی کے دے رہے ہیں. کیوں بھی بظاہر لگتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا, لیکن وہی آپ پیچھے سارا جو مضمون چلتا ہے اس کے ساتھ جوڑ دیں بات کو, تو ایسے صاف
آپ کو نظر آئے گی ساری باتیں 2 اور 2 4 کی طرح. پیچھے بات کیا ہوئی ہے کہ اپنا جان مال لگاؤ اللہ کے راستے میں, ملے گا اتنا جو لکھا ہوا ہے. مصیبتیں آئیں گی تو اس کی حکمت کیا ہے, لکھئی لا تاسوا علی ما فاتکم, کہ جو چھوٹ گیا اس پر غمگین نہ ہو, اور جو مل گیا اس پر لا تفرحوا, تم اتراؤ نہیں. توازن انسان کی طبیعت میں آ جاتا ہے. اب جیسے ہی آپ پریکٹیکلی اس پر عمل کرنا شروع کریں گے کہ بھئی دیکھیں دنیا ہی ہے, کتنا سمیٹ لوں گا, ملنا تو وہی ہے جو لکھا ہوا ہے. دین کے لیے بھی کام کرنا ضروری ہے, وہ بھی میرے فرائض ہیں, وہ بھی دین کے مطالبات میں چیز ہے. جیسے آپ پریکٹیکلی اس پر عمل کرنا شروع کریں گے تو وہ کنجوس لوگ جو جان کے بھی بخیل ہیں اور مال کے بھی بخیل ہیں, کس معاملے میں کنجوس ہیں؟ اپنے اوپر لگانے میں نہیں, دین پر لگانے میں, اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگانے پر کنجوسی کرتے ہیں, اپنے اللہ کے راستے میں اپنا جان اور اپنی مال لگانے پر کنجوسی کرتے ہیں. وہ آپ کو بھی یہی مشورے دیں گے کنجوسی کے, ہے کہ نہیں؟ سمجھ آئی بات؟ اب کیا مشورے دیں گے؟ وہی ساری باتیں, وہ اتنا آپ نے لگا کے کیا کرنا ہے, وہ کچھ بچوں کے لیے بھی بچا کر رکھو, ٹھیک ہے, کوئی وہ اتنا یہ دین نہیں کہتا کہ آپ سارا کچھ ہی لگا دیں اور خود آپ فقیر ہو کر بیٹھ جائیں, لیکن آپ ذرا سا آگے بڑھیں گے دین کی طرف, وقت لگانا شروع کریں گے, مال لگانا شروع کریں گے. جان تو بہت بعد کی چیز ہوتی ہے. ہاں جی, یہ بڑا اچھا بات یاد کرا دی کہ دیکھیں دین کی طرف کوئی بھی بندہ آنا شروع ہوگا نا, جب ہم سیکولر لوگوں میں سے, سیکولر فیملیز میں سے, تو ایک جملہ لازماً اس کو سننا پڑے گا, دیکھو بھی بیلنس کر کے چلنا کریں, چیزوں کو بیلنس کر کے چلا کریں. انتہا پسندی اچھی نہیں ہوتی, حالانکہ ایک ایسی نانسنس قسم کی بات ہے. بیلنس کیا ہے کہ آپ اگر زندگی کے 5-7 مہینے نکال لیں دین پڑھنے کے لیے, تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ امبیلنس ہو رہا ہے. دنیا کتنی دیر پڑھی ہے؟ دنیاوی تعلیم کتنی حاصل کی؟ 16 سال, 20 سال, 25 سال. تو بیلنس کا تو پھر تقاضا یہ ہے کہ دین بھی کتنی دیر سیکھیں, 16 سال 20 سال بیٹھ کے سیکھیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ پارٹ ٹائم صرف تھوڑا سا ٹائم لگا رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے, تو وہ بخیل آپ کو کنجوسی کے مشورے دینے سارے پہنچ جائیں گے. یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں, ساری انسان محسوس کرتا ہے زندگی میں ہوں گی. جب آپ عمل کرنا شروع کریں گے ان چیزوں کے اوپر, تو لازماً یہ سارے مراحل آپ کے ساتھ بھی آئیں گے. یہ ساری باتیں آپ کو بھی سننی پڑیں گی. وہ کنجوس آپ کو بھی مشورے دیں گے, حکم دیں گے کنجوسی کے. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل, بڑی زندہ آیات ہیں یہ. اگر آپ کی زندگی اس نہج پر نہیں چل رہی جو قرآن تقاضے کرتا ہے, پھر لا محالہ آپ کے دل میں وہی باتیں آئیں گی جو کافر کہتے تھے. یہ جو پچھلوں کی کہانیاں ہیں, اساطیر الاولین, کفار کہتے تھے نا قرآن کو, یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں. بدقسمتی سے آج کے مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ ساری کیا ہیں؟ پچھلوں کی کہانیاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ عمل نہیں کرتے. پہلا سٹیپ ہی آپ نے نہیں قرآن کا, اس پر ہی نہیں عمل کیا. تو انسٹرکشن مینول تھا نا, اگلی چیزوں پر عمل کی نوبت کیسے آئے گی؟ پھر آپ ریلیٹ بھی نہیں کر سکتے آیات کے ساتھ. سنی سنائی بات کر لیں گے آپ, کوئی پڑھ پڑھا کر تفسیریں بھی پڑھ لیں گے آپ, لیکن آپ وہ جو ہے نا اندر سے انسان انسپائر نہیں ہوتا قرآن سے تب تک جب تک کہ تیرے ضمیر پر نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. 2 بڑے مفسر ہیں نا, امام رازی ان کی تفسیر کبیر ہے, اور علامہ زمخشری کی کشاف ہے. پڑھ جائیں ساری, آپ بعد میں بتا دوں گا, لکھ دوں گا, تو پڑھ جائیں آپ ساری. لیکن وہ سنی سنائی باتیں آپ ریپلیکیٹ بھی شاید کر لیں گے, لیکن تاثیر نہیں آئے گی بات میں. کیوں؟ آپ نے خود سے محسوس ہی نہیں کیا ان چیزوں کو کبھی, اوپر سے سنے سنائی باتیں کر رہے ہیں آپ. تو الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل, میں جب پہنچتا ہوں یہاں پر بڑی مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ آپ کو لوگ لازماً گھرے ہوئے ہوں گے آپ ان لوگوں سے, بشرطہ کہ آپ دین پر کچھ قدم بڑھائیں. جو خود بھی کنجوس ہیں, بخیل ہیں, اور لوگوں کو بھی کیا حکم دیتے ہیں؟ کنجوسی کا. ومن یتولی, اور جس نے منہ پھیر لیا. اب دیکھیں نا, یا تو آپ لوگوں کی باتوں میں آ جائیں گے, کنجوس حکم دیں گے کنجوسی کا اور آپ ان کو مان لیں گے, یا آپ یہ کہ ثابت قدم رہیں گے. اگر تو آپ نے مان لیا ومن یتولی, جس نے منہ پھیر لیا, فإن اللہ هو الغنی الحمید, تو اللہ بھی پھر بے نیاز ہے اور حمید ہے, اپنی ذات میں از خود محمود ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے پھر کسی کی. دیکھیں نا, وہی بات کئی دفعہ گزر چکی ہے. مزہ تو تب ہے کہ پتہ ہے انسان کو کہ میرے رب کو ضرورت نہیں ہے میرے جان اور مال کی, لیکن پھر بھی میں سب کچھ لگاؤں اللہ کے راستے میں. ہم بھی تسلیم کی کھو ڈالیں گے, بے نیازی تیری عادت ہی صحیح, کہ پتہ ہے کہ میرے رب کو ضرورت نہیں, وہ آزما رہا ہے بس مجھے, تو میں سب کچھ اپنے اللہ کے راستے میں لگا دوں, کھپا دوں, لٹا دوں, خواہ لوگ مجھے جیسے مرضی مشورے دیتے رہیں. ٹائم ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے جی, ٹائم ہو گیا پورا. انشاءاللہ یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم, ونفعنی و ایاکم بالآیات الحکیم.